اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Dear students of class 8th, as you know, we have completed the short story Colors of Rainbow, and today we have to answer the questions. آج ہمیں جو اس کے آخر پر کلرس آف رینبو جو شارٹ سٹوری ہے ہمارے سلیبس میں دی گئی ہے، یہ شارٹ سٹوری، اس کے آخر پر جو کوشچنز ہیں آج ہمیں ان کے آنسرس لکھنے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ، شروع کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 از واٹ ڈڈ دا نریٹر آبزرو وین ہی لکڈ آؤٹ. نریٹر نے کیا آبزرو کیا، کیا مشاہدہ کیا جب وہ باہر کی طرف دیکھ رہا تھا. کھڑکی سے جب وہ باہر کی طرف دیکھ رہا تھا نریٹر، تو وہ کیا مشاہدہ کر رہا تھا. آنسر از ہی observed the beauties of nature. وہ نریٹر فطرت کی خوبصورتی کا مشاہدہ کر رہا تھا. He observed how the drops of water were dripping and sliding down the plants. وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے یہ بارش کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، پھسل کر نیچے گر رہی ہیں ان پلانٹس سے، ان پودوں سے. He paid great attention on the raindrops. اس کی ساری توجہ اسی طرف مرکوز تھی، انہی رین ڈراپس کی طرف. Question number 2 is why was the narrator unable to pay attention to what his daughter was saying. نریٹر کیوں اپنی بیٹی کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دے پا رہا تھا، اس سے کیوں نہیں پتا چلا کہ اس کی بیٹی اس سے کیا کہہ رہی تھی. Answer is the narrator was lost in his own thoughts and thus was unable to pay attention to what his daughter was saying. یہ جو نریٹر تھا وہ اپنی ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا، وہ فطرت کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا اور اس سے یہ پتہ ہی نہیں چلا. He was oblivious to it what his daughter was saying to him. وہ اس طرف وہ ہی واز ان اویئر، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ ان اویئر تھا کہ اس کی بیٹی اس سے کیا کہہ رہی تھی، بے خبر تھا اس سب سے. Question number 3 is why did the narrator have a tiff with his wife. نریٹر نے اپنی بیوی کے ساتھ کیوں لڑائی کی. ان کے بیچ اکثر، جیسے کہ پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک کپل کے بارے میں شارٹ سٹوری ہے اور اس میں اکثر ان کے بیچ میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن انجام اس کا جو ہے وہ پیار بھرے انداز میں ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ سوال میں ہمیں پوچھا گیا ہے کہ ان کے بیچ میں کیوں لڑائی ہوئی، کس بات پہ. The tiff or quarrel between the narrator and his wife was due to their increasing expenses, growing kids and feeding them on the limited salary. ان کے بیچ میں اکثر یہ لڑائیاں ہوتی رہی اور اسی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی کہ ان کی جو انکریزنگ ایکسپینسز تھے، جو خرچے بڑھ رہے تھے، بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور ان کو پالنا تھا، ان کو پڑھانا تھا، ان کا ٹیوشن وغیرہ سارا اسی سیلری پر، سارے خرچے اسی سے پورے کرنے پڑتے تھے، ساری ضرورتیں. دس پاورٹی کریٹڈ ٹینشن بٹوین دا ٹو دیٹ ریزلٹڈ اے ٹف بٹوین دیم. اور یہی غربت جو ان کی تھی اسی کی وجہ سے ان کے بیچ میں تناؤ پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہی اور اس وقت بھی ان کے بیچ اسی بات پہ لڑائی ہوئی. Question number 4 is what did the narrator find when he returned home late at night. نریٹر نے کیا دیکھا گھر میں جب وہ دیر رات پہنچا تو اس نے کیا دیکھا، گھر میں کیا پایا، چونکہ اس نے لڑائی کی تھی اپنی بیوی سے اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. پھر جب وہ واپس لوٹا تو اس نے کیا دیکھا. Answer is when the narrator returned home he found that his kids had gone to sleep and his wife was sitting all by herself. نریٹر جب واپس لوٹا گھر تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے سونے گئے تھے، وہ سو چکے تھے اور اس کی بیوی اکیلی اس کا انتظار کر رہی تھی. شی واز ویٹنگ فار ہم، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی اکیلی بیٹھ کر. کوشچن نمبر 5 از وائی ڈیڈ دا نریٹر ناٹ ہیو این ایپیٹائٹ. نریٹر چونکہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، جب وہ گھر واپس لوٹا اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہا تھا. اب اس نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا تو نریٹر نے کھانا کھانے سے انکار کیا. تو کیوں، اور کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے. نریٹر نے کیوں ایسا کہا، کیوں نریٹر کو بھوک نہیں تھی. آنسر از the narrator had taken his lunch with his friends outside. نریٹر
چونکہ کھائے بنا نہیں رہ پایا تھا تو اس نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی باہر لنچ کیا تھا. سو ہی ہیڈ نو ایپیٹائٹ. چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس وجہ سے اسے بھوک نہیں تھی.